وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اور اگر اللہ لوگوں کے ظلم کی بنا پر ان کی گرفت فرماتا تو روئے زمین پر کسی جاندار کو نہ چھوڑتا۔ اگر اللہ لوگوں کے ظلم کی بنا پر ان کی گرفت فرماتا تو روئے زمین پر کسی جاندار کو نہ چھوڑتا۔ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن وہ ان کو معین مدت تک ڈھیل دیتا ہے۔ اگر اللہ لوگوں کے ظلم کی بنا پر ان کی گرفت فرماتا تو روئے زمین پر کسی جاندار کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ ان کو معین مدت تک ڈھیل دیتا ہے۔ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ جب ان کا معین وقت آ جائے گا تو وہ نہ ایک لمحہ پیچھے ہو سکیں گے اور نہ ایک لمحہ آگے بڑھ سکیں گے۔ یعنی اگر اللہ لوگوں کے ظلم کی بنا پر ان کی گرفت فرمائے تو روئے زمین پر کوئی جاندار کسی جاندار کو نہ چھوڑے، لیکن ایک معین مدت تک وہ ان کو ڈھیل دیتا ہے۔ ہاں، جب ان کا وقت آ جاتا ہے، وہ جو وقت معین کیا گیا ہے، تو نہ وہ ایک لمحہ پیچھے ہو سکیں گے اور نہ ایک لمحہ آگے بڑھ سکیں گے۔ اب پچھلی آیات کے اندر کافروں کا، کفار مکہ اور مشرکین کا ایک بڑا ہی گندا عمل جون سے اللہ نے بیان فرمایا، ان کا کفر جون سے، کہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا۔ انہوں نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اب ایسا کفر جو اللہ کی بارگاہ میں صراحتاً بے ادبی، گستاخی کی انتہا تھی اور کفر تھا، اللہ نے فوراً ان کو عذاب کیوں نہیں دیا؟ فوراً ان کو عذاب کیوں نہیں دیا؟ وہ تو عذاب دینے پر قادر ہے۔ جس عمل کی اللہ نے اتنی برائی بیان فرمائی، پچھلی چند 2-3 لیکچر سے آپ وہی سن رہے ہیں کہ انہوں نے جب اللہ کی بیٹیاں قرار دیا فرشتوں کو، اور پھر اپنے لیے جس چیز کو منحوس، برا اور کمتر سمجھتے تھے، اللہ کے لیے اسی چیز کو اچھا اور اعلیٰ سمجھتے تھے اور اللہ کے لیے اس چیز کو پسند کرتے تھے۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک چیز یہ بھی اصول بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر فوری عذاب نازل نہیں کیا، بلکہ ان کو ڈھیل دی ہے۔ ایک تو اس لیے بھی کہ وہ اس کی اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے یا اللہ کا جو فضل ہے وہ ظاہر ہو، اور اگر وہ لوگوں کی، یہ علیحدہ بات ہے کہ اگر وہ لوگوں کے ظلم کی وجہ سے ان کی گرفت فرماتا تو روئے زمین کے اوپر کسی بھی جاندار کو نہ چھوڑتا، کسی بھی جاندار کو۔ احادیث سے یہ چیز تو ثابت ہے، احادیث مبارکہ سے، کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ لوگوں کو
بالعموم ہلاک کر دے گا، جبکہ ان میں صالحین بھی ہوں گے اور ان میں فاسقین بھی ہوں گے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، مگر بعض اوقات ہر جگہ پر نہیں یا ہر مقام پر نہیں۔ ہاں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ لوگوں کو ہلاک کرتا ہے تو پھر ان لوگوں کے اندر صالحین بھی ہوتی ہیں، فاسق بھی ہوتی ہیں، بدکار بھی ہوتی ہیں، اور ان فاسقوں اور بدکاروں کے ساتھ ساتھ نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، صالحین ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب اللہ کسی قوم کو عذاب دیتا ہے تو جو لوگ بھی اس قوم کے اندر موجود ہوں وہ عذاب ان کو بھی پہنچتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری شریف، مسلم شریف کی حدیث ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عذاب دیتا ہے تو جو لوگ بھی اس قوم کے اندر موجود ہوں ان سب کو بھی عذاب پہنچاتا ہے، اور پھر ان سب کے اعمال کے حساب سے حشر کیا جائے گا۔ یعنی اگر کسی بندے کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کے اوپر اپنا عذاب نازل کیا تو وہاں جو نیک لوگ تھے ان کا کیا قصور تھا، جو صالحین تھے ان کا کیا قصور تھا کہ اس عذاب کے اندر جن سے وہ لوگ بھی شامل کر دیے گئے جن سے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ ان سب کے اعمال، پھر ان سب کے اعمال کے حساب سے حشر کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ بھی اس عذاب اور تکلیف کی لپیٹ میں آئیں، مگر ان کا حشر ان کے اعمال کے مطابق کیا جائے گا۔ جو نیک لوگ تھے ان کا اسی کے حساب سے، اور جو فاسق اور بدکار یا کافر لوگ تھے ان کا اسی کے حساب سے۔ تو حافظ احمد بن علی بن حجر عسقلانی آپ لکھتے ہیں کہ اس قوم کے ہر فرد کو اس کے عمل کے اعتبار سے اٹھایا جائے گا۔ اگر اس کے اعمال نیک ہوں گے تو اس کی عاقبت اچھی ہوگی، اور اگر اس کے اعمال برے ہوں گے تو اس کی عاقبت خراب ہوگی۔ نیک لوگوں کے لیے یہ جو عذاب ہے، جو کہ عذاب نازل تو ان برے لوگوں کے لیے ہوا تھا، ان فاسق اور بدکار اور ان کافروں کے لیے ہوا تھا، گستاخوں کے لیے، مگر نیک لوگوں کے لیے یہ جو عذاب ہے یہ طہارت کا باعث ہوگا، اور فاسقوں اور بدکاروں اور کافروں کے لیے یہ جو عذاب ہے یہ ان کے لیے بطور سزا کے طور پر نازل ہوگا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، صحیح ابن حبان میں حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ جب ظالموں کی وجہ سے اللہ اپنا عذاب نازل فرماتا ہے، اللہ اپنا عذاب نازل فرماتا ہے تو اس قوم میں نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، اس قوم میں نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، تو ان کی روحیں بھی قبض کر لی جاتی ہیں، اور پھر ان کو ان کی نیتوں اور ان کے اعمال کے اعتبار سے اٹھایا جاتا ہے۔ بی بی عائشہ صدیقہ، یہ اسی حدیث کی تصدیق ہو گئی کہ ہر کسی کو بھلے عذاب کافروں کے لیے نازل ہوا تھا، مگر اس قوم کے اندر جو نیک لوگ تھے ان لوگوں کو ان کی نیتوں اور ان کے اعمال کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ وہ لوگ بھی جن سے ہیں ان کافروں یا کیا کہتے ہیں فاسقوں اور بدکاروں کی زمرے کے اندر اٹھیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور تو ان کی پھر ان کو ان کی نیتوں اور ان کے اعمال کی اعتبار سے اٹھایا جاتا ہے۔ اور امام بہقی نے شعب الایمان میں
حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے مرفوع روایت فرمائی ہے کہ جب کسی علاقے میں برائی کا غلبہ ہو جاتا ہے تو اللہ اس علاقے کے لوگوں کے اوپر اپنا عذاب نازل فرماتا ہے، اپنا عذاب، مرفوع روایت ہے، جب کسی علاقے میں برائی کا غلبہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس علاقے کے لوگوں پر اپنا عذاب نازل فرماتا ہے۔ تو آپ سے کہا گیا یا رسول اللہ ان میں تو اللہ کے اطاعت گزار بندے بھی ہوتے ہیں۔ جب کسی علاقے میں کسی قوم کے اوپر عذاب نازل کیا جاتا ہے ان میں تو اللہ کے نیک اطاعت گزار بندے بھی ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہاں پھر ان کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی جو نیک لوگ ہیں ان کو رحمت ہی کی طرف اٹھایا جائے گا، یعنی ان کو ان کی نیتوں کے مطابق ہی اٹھایا جائے گا، یعنی ان کو ان کے اعمال کے ہی حساب سے اٹھایا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ جن برے اور فاسق اور بدکار اور کافر لوگوں کے اوپر عذاب نازل کیا گیا ہے اور اس علاقے کے اندر جو نیک لوگ جو اس عذاب کے سرکل کے اندر وہ لوگ بھی آ گئے تو معاذ اللہ وہ بھی انہی کے اندر سے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان کو انہی کے اعمال کی، انہی کی نیتوں کے حساب سے، اور ان کو حضور نے فرمایا اللہ کی رحمت کی طرف اٹھایا جائے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب لوگ کسی برائی کو دیکھیں، جب لوگ کسی برائی کو دیکھیں اور اس کو مٹانے کی کوشش نہ کریں تو ان قریب اللہ ان سب پر عذاب لے آئے گا، اللہ ان سب پر عذاب لے آئے۔ بعض جگہوں پر پھر ایسا بھی ہوتا ہے، جیسے کہ ایک حدیث میں نے آپ کو پہلے بھی سنائی ہوئی ہے، غالباً مسلم شریف کے جس بھی کتاب کی حدیث ہے وہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام یا فرشتوں کو فرمایا یہ فلاں بستی، اس پوری بستی کے اوپر میرا عذاب نازل کر دو، اس بستی کو الٹ دو، اس کو تباہ و برباد کر دو۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک بندہ یہاں پر ایسا بھی ہے، یہ سارے بدکار ہیں، فاسق ہیں، گناہ گار ہیں، گندے اور غلیظ کاموں میں ملوث تھے، مگر ایک بندہ اس علاقے میں ایسا بھی ہے، وہ جبریل علیہ السلام یا وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، جس نے کبھی ساری زندگی تیرے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کی، جو ساری زندگی جس کے ذکر کے اندر گزر گئی ہے، رات دن تیرے ذکر میں گم رہتا ہے، اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ اس بندے کے اوپر بھی اس عذاب کو نازل کر دو، اس شخص کے اوپر بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ساری عمر اس نے میرے کسی حکم کے خلاف تو نہیں کیا، ذکر میں رات دن تسبیحاں اور ذکر کرتا رہتا تھا، مگر کبھی اس نے جب یہ برائی کو دیکھتا تھا تو کیا اس نے برائی کو روکنے کے لیے کسی کو سمجھایا کہ یہ برائی نہ کرو، یہ گناہ کا کام ہے، یہ گناہ کا کام نہ کرو، یا یہ اچھا کام ہے، یہ اچھا کام کرو؟ جان سے اس کا مطلب کیا ہے کہ جو لوگ کسی برائی کو دیکھ کر خاموش رہیں، اپنی زبان بند رکھیں، نیکی کا حکم نہ کریں اور برائی سے نہ روکیں، اگر اپنے گھر کے اندر، اپنے محلے کے اندر، اپنے خاندان کے اندر، رشتہ داروں دوستوں کے اندر وہ لوگ برائی کو دیکھیں، گندگی کو دیکھیں اور ان کو اس برائی اور گندگی یا غلط کاموں سے نہ روکیں اور انہیں نیکی کا حکم نہ دیں کہ یہ جو کچھ تم کام کر رہے ہو یہ غلط کر رہے ہو، تو ان کے اوپر بھی اللہ کا عذاب نازل کر دیا جاتا ہے، ان پر بھی کر دیا جاتا ہے جون سا۔ مگر یہ کیس دوسرا ہے۔ میں آپ کو جو پیچھے میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں وہ یہ تھیں کہ اگر بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جب گناہ گاروں کے، فاسقوں کے اور مشرکین کے اوپر اللہ عذاب نازل کرتا ہے تو اسی قوم یا علاقے کے اندر نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، اللہ کی اطاعت گزار بندے بھی ہوتے ہیں، صالحین بھی ہوتے ہیں،
وہ بھی اسی عذاب کے سرکل میں آ جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ انہی میں سے ہو گئے، نہیں، ان کو انہی کے اعمال، ان کو انہی کی نیتوں کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت کی طرف ان لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ ہاں، یہ جس بندے کی میں نے مثال دی، یہ مختلف صورتیں، یہ اس بندے کی مثال ہے جو گناہ ہوتے ہوئے دیکھتا ہے اور اس کو روکتا نہیں ہے۔ اگر اپنے خاندان میں، اپنے ہمسایوں میں، اپنے ہی گھر میں ایک گناہ ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور کھڑا نہیں ہوتا، ان کو روکتا نہیں ہے اس گناہ سے، یا ان کو نیکی کی ترغیب نہیں دیتا کہ تم لوگ غلط کر رہے ہو، کام اس طرح نہیں، اس طریقے سے کرنا ہے، یہ طریقہ ٹھیک ہے، تو بعض اوقات پھر ایسے ہوتا ہے کہ اس کے اوپر بھی اللہ کا عذاب نازل کر دیا جاتا ہے، ان لوگوں کے ساتھ ساتھ جن کے اوپر اللہ کا عذاب نازل کیا جانا تھا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنے کہ ہر بندے کو اس کی نیت پر اٹھایا جائے گا جس نیت کے اوپر وہ بندہ مرا تھا۔ جب وہ شخص مرا تھا تو جو اس کی نیت تھی، اس کی نیت کے مطابق حضور کی ایک صحابیہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابن ماجہ صحاح ستہ کی حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ ایک دن ان کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ، عرب کو اس شر سے ہلاکت ہو جو بہت قریب آ گیا، جو بہت قریب پہنچ چکا۔ یاجوج اور ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا ہے، اور پھر آپ نے انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنایا اور آپ نے فرمایا یاجوج اور ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا ہے، اور حضرت زینب فرماتی ہیں حضور گھبرائے ہوئے تھے اور حضور کلمہ پڑھ رہے تھے، لا الہ الا اللہ۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ حالانکہ ہمارے درمیان نیک لوگ بھی تو ہوں گے، نیک لوگ بھی تو ہوں گے، تو کیا پھر بھی ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب خبث بہت زیادہ بڑھ جائے گا، جس کی تفسیر مفسرین نے فرمایا کہ جب زنا یا زنا کی اولاد جنسی ہے وہ، اور یا فسق اور فجور، گندے اور غلیظ کام، یہ بہت زیادہ بڑھ جائیں گے، تو اس وقت ایسا ہی ہوگا۔ کہنے کا مقصد یہ خلاصہ اس ساری چیز کا کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ گناہ گار لوگوں کو بالعموم ہلاک کر دے گا، اور ان کی لپیٹ میں نیک لوگ بھی آ جائیں گے۔ جس علاقے کے اندر وہ عذاب نازل کیا جائے گا، نیک لوگ بھی آئیں گے۔ ہاں، یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک علل اطلاق ہے، ہر لحاظ سے، ہر ڈائریکشن سے، اور تمام مخلوق اس کی ملک ہے، اور وہ ہم سب کا مالک ہے، اور وہ اپنی ملکیت میں جیسا چاہے تصرف کرے، اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ساری مخلوق اس کی ملک ہے۔ کہیں چاہے تو صرف گناہ گاروں کے اوپر عذاب نازل کرے، کہیں چاہے تو اس قوم پر عذاب نازل کرے جس کے اندر نیک اور صالحین بھی موجود ہیں۔ ہاں، ایسا نہیں ہے کہ عدل نہیں ہے، عدل بالکل ہے۔ کیوں؟ ہر ایک کا وقت معین ہے، جب وہ معین وقت آ جاتا ہے تو آگے پیچھے وہ چیز نہیں ہوتی، لیکن سب کو ان کی نیتوں، ان کے اعمال کے حساب سے اللہ کی رحمت کی طرف اٹھایا جائے گا۔ جو نیک لوگ ہوں گے انہی لوگوں کے اندر۔ اسی طرح بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ روئے زمین پر کسی چلنے والے کو باقی نہیں چھوڑتا جب اپنا عذاب لے کر آتا ہے۔ مثلا جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو کوئی زمین پر تھا ان سب کو ہلاک کر دیا گیا، اور باقی صرف وہی رہا جو زمین پر نہیں تھا بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے اندر موجود تھا۔
بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس کے یہ معنی بھی ہیں کہ زمین پر چلنے والے کسی جاندار کو نہیں چھوڑتا، کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو کوئی زمین پر تھا اس کو ہلاک کر دیا گیا، ماں سوائے اس کے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے اندر داخل ہو گئے جو ان سے ہیں۔ تو ایک قول یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ظالم باپ دادا کو ان کے ظلم کی وجہ سے ہلاک کرتا ہے، انہی کے ظلم کی وجہ سے، یہاں تک کہ ان کی نسلیں نیست و نابود ہو جاتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں، کوئی باقی نہیں رہتا۔ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن انہیں یہ ایک علیحدہ بات ہے، ایک مقررہ مدت تک، ایک معین مدت تک مہلت دیتا ہے اللہ۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ آپ دیکھیے ان کے ظلم پر فوراً پکڑ نہیں فرماتا، فوراً پکڑ نہیں فرماتا، ورنہ ظالموں کا کس قدر سخت سزائیں یا جن سے ناراضگی کا اظہار اللہ تعالیٰ نے کیا۔ آج انسان کتنے گناہ کرتا ہے، کیا فوراً اس کی گرفت ہوتی ہے؟ نہیں، ڈھیل، اس کی رسی کو کھلا کر دیا جاتا ہے، کھلا کر دیا جاتا ہے۔ بندہ نماز نہیں پڑھتا، نماز نہ پڑھنے والے کے لیے کتنا سخت حکم ہے۔ بندہ نماز نہیں پڑھتا مگر اللہ تعالیٰ پھر بھی ڈھیل دیتا ہے، پھر بھی ڈھیل دیتا ہے۔ بعض ایسے لوگ ہیں وہ داڑیاں رکھ کر، سروں پر پگڑیاں سجا کر پھر نماز نہیں پڑھتے، اللہ تعالیٰ پھر بھی ڈھیل دیتا ہے۔ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ بڑا نمازی ہے، بڑا نمازی ہے، مگر وہ بندہ نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ کو بھی دھوکہ دیتا ہے اور لوگوں کو بھی دھوکہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر بھی ڈھیل دیتا ہے۔ وہ انہیں ایک مقررہ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن وہ انہیں ایک مقررہ مدت تک مہلت دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے ظلم پر پکڑ نہیں فرماتا، بلکہ اپنے فضل و کرم اور اس کی وجہ سے انہیں زندگی کا وقت پورا ہونے تک کا وقت دیتا ہے، ورنہ وہ چاہے تو وہ پہلے ہی اس پر بھی اپنا عذاب نازل کر دے، یا پھر اس کو قیامت کے آنے تک کی بھی مہلت دیتا ہے کہ جو کرنا ہے تم نے کر لو۔ مگر جب پھر وہ فرماتا ہے کہ جب وہ مقررہ وقت آ جائے گا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ السَّاعَةَ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو پھر وہ اس مدت سے نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹیں گے اور نہ ہی ایک گھڑی ان کو آگے ٹائم دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔